بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید پانچویں اور مشہور ترین عباسی خلیفہ تھے۔ وہ 786 سے 24 مارچ 809 تک مسند خلافت پر فائز رہے اور ان کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ ان کے دور حکومت میں فن و حرفت اور موسیقی نے بھی عروج حاصل کیا۔ ان کا دربار اتنا شاندار تھا کہ معروف کتاب الف لیلہ شاید انہی کے دربار سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ ہارون الرشید تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کے صاحبزادے تھے، جنہوں نے 775 سے 885 تک خلافت کی۔ ہارون اس وقت خلیفہ بنے جب وہ عمر کے 22 سال کے تھے۔ جس دن انہوں نے مسند خلافت سنبھالی، اسی دن ان کی اہلیہ نے مامون الرشید کو جنم دیا۔ ہارون الرشید کے دور میں عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے بغداد میں نیا محل تعمیر کروایا، جو اس سے قبل کے تمام محلات سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا، جس میں ان کا معروف دربار بھی تھا، جس سے ہزاروں درباری وابستہ تھے۔ بعد ازاں انہوں نے شام کے حالات کے پیش نظر دربار شام منتقل کر دیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ بغداد دنیا کے کسی بھی مقام سے زیادہ بہتر ہے۔ ہارون ایک عادل بادشاہ تھا، جو راتوں کو بے سے بدل کر دارالحکومت کی گلیوں میں چکر لگا کر عوام کے مسائل معلوم کرتا تھا۔ اس کی بیوی زبیدہ بھی بڑی نیک اور دیندار ملکہ تھی۔ اس کو قرآن پاک سے اس قدر محبت تھی کہ اس نے اپنے گھر میں 300 حافظات تنخواہ پہ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ان کی شفٹ بنائی ہوئی تھی، ہر شفٹ میں 100 حافظات تھی۔ ان حافظات کو محل کے مختلف کونوں، برآمدوں اور کمروں میں بٹھا دیا جاتا تھا، اور ان کا کام اپنی شفٹ میں بیٹھ کر بس قرآن مجید پڑھنا ہوتا تھا۔ اس طرح ہر وقت محل میں 100 حافظات کے پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ یہی وہ زبیدہ خاتون ہے جن کو جب پتہ چلا کہ جب لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو ان کو راستے میں پانی نہیں ملتا تو آپ بے چین ہوئی۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی ہے۔ زبیدہ خاتون نے اپنے شوہر سے ہارون الرشید سے اسی نہر کی فرمائش کی کہ میرے دل کی ایک تمنا ہے کہ آپ نہر بنوائیں جو میدان عرفات تک پہنچے، تاکہ حاجیوں کو اسے پانی ملتا رہے۔ شوہر نے اپنی ملکہ کو مکمل اختیار دیا کہ اس نہر پہ جتنا مال خرچ ہو سکتا ہے کر لیں۔ یوں ایک عظیم الشان نہر بن گئی، جس سے کروڑوں انسانوں، پرندوں اور چرندوں نے فائدہ اٹھایا۔ کہتے ہیں جب زبیدہ کا انتقال ہوا تو اس کا خواب میں لوگوں کو دیدار نصیب ہوا۔ کسی نے زبیدہ سے پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ تو زبیدہ نے کہا کہ بس اللہ نے مجھ پہ رحمت کی۔ اس نے کہا زبیدہ تیرے تو کام ہی اتنے بڑے تھے، لوگوں کے لیے نہر بنوائی تو بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ نے کہا کہ میری بخشش نہر کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ جب میرا نہر والا عمل اللہ پاک کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو نے تو نہر اس لیے بنوائی کہ تیرے پاس بیت المال کی مال و دولت تھی، اگر بیت المال نہیں ہوتا تو تم یہ نہر نہیں بنوا سکتی تھی۔ یہ کوئی ایسا اہم کام نہیں جس سے تیری بخشش ہو جائے۔ تم مجھے بتاؤ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ زبیدہ خاتون کہتی ہے کہ یہ سن کر میں ڈر گئی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہ تھا۔ اس گھبراہٹ میں اللہ پاک میری طرف متوجہ ہوئے۔ سارے اعمال میں بس ایک ہی ایسا عمل ہے جو تو نے صرف میرے لیے کیا ہے۔ ایک بار جب تم کو بھوک لگی تھی اور کھانا کھا رہی تھی، منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے اذان کی آواز تیرے کانوں میں آئی۔ اس وقت تمہارے سر پہ دوپٹہ ٹھیک نہیں تھا، آدھا سر ننگا تھا۔ اس وقت تیرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے اور میرا سر ننگا ہے۔ تم نے اپنی بھوک کی پرواہ نہ کی، لقمہ نیچے رکھا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کر لیا اور پھر کھانا شروع کیا۔ تم نے لقمے میں جو تاخیر کی وہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی تھی، بس تیری مغفرت کی وجہ یہی ہے۔ اللہ پاک اعمال کا چھوٹا بڑا ہونا نہیں دیکھتا، لاکھوں روپے کے زکوٰۃ اور خیرات کو نہیں دیکھتا، وہ تو دل میں چھپے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔